ایسے جو چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں مردوں کے بھی، تو اس میں بھی سطر نہیں چھپ پاتا پورا، جو اصل پہلا مقصد ہے۔ پھر دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ سردی گرمی سے حفاظت کرنے والا، اور تیسری چیز اس میں زینت کی، تیسرا زینت ہے کہ آدمی ذرا ٹھیک ٹھاک کپڑوں میں تو اچھا دکھتا ہے، آدمی اچھا دکھتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں رہے ایسے کپڑے ہیں، یہ ہماری معاشرت، ہمارے معاشرے میں حیا ہے، یہ حیا ہی نہیں، بولنے میں بھی، سننے میں بھی، اور عمل میں بھی۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ حیا شرم والا ہوتا ہے۔ تو وہ معاشرت کی ابتدا سب کی ہو گئی، سب کی ہو گئی۔ جماعت میں جا کر اس کی مشق کرتے ہیں، تو جماعت میں جاتے تو اکثر ٹوپی کرتا پہن کے جاتے ہیں، ارے پہن کر جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی گھر میں رہے تو بھی ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب اندر یہ بات آ جائے گی تو پھر یہ لباس ہر جگہ اچھا لگے گا، جہاں بھی جائیں گے، گھر میں بھی اچھا لگے گا، مسجد میں بھی اچھا لگے گا، اسکول میں بھی اچھا لگے گا، اور آدمی کسی دنیا کے ملک میں جائے گا وہاں بھی اچھا لگے گا۔ ہم لوگ وہاں کے بیچ میں ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں عام لباس ہے یہ کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، بلکہ وہاں اس سے اوپر امامہ بھی بہت عام ہے، بہت سے لوگ امامہ بھی پہنتے، ہمارے یہاں تو کم پہنتے، بہت سے لوگ پہنتے، پڑھے لکھے بھی پہنتے۔ تو وہاں ایک بڑی عمر کے ایک آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہم کو یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا 50-60 سال پہلے کہ ہندوستان سے ہمارا کوئی رشتہ دار آتا تھا تو اس کو سب سے پہلے ایئرپورٹ سے سیدھے سیلون میں لے جاتے تھے، ہاں، اور اس کو وہاں برابر شیو کرواتے تھے، سر کے بال بھی اس سے ٹھیک کرواتے تھے، ہمارے یہاں کے لیول کے کرواتے تھے، اور اس کو سوٹ اس کے لیے لے کر جاتے تھے، اس کو سوٹ پہنا کے لاتے تھے۔ یعنی نیا آنے والا مہمان بھی، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے محلے میں اپنے لباس میں داخل ہو جائے، نہ لوگ ہماری بے عزتی کرتے ہیں اتنی دیر بھی، یعنی گھر لا کے کروائیں گے اتنا بھی انتظار نہیں کرتے تھے۔ وہ گوروں کا کلچر تھا، پورا وہی ماحول تھا۔ پھر جب یہ تبلیغ کا کام وہاں چلا، دعوت کا کام چلا، تو ابھی وہاں بڑے بڑے تاجر اور اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، کالج پڑھنے والے، MBBS کرنے والے، میڈیکل میں پڑھنے والے اور دیگر شعبوں میں پڑھنے والے، وہ پورے کرتے میں جاتے، سر پہ ٹوپی پہن کر جاتے، اور عام ہو گیا وہاں سب جگہ، جہاں دیکھو وہاں دکھتے، اور بڑی شان سے، بڑی عزت سے رہتے وہاں، مقامی لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ایسے اور دنیا کے ملکوں میں بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں، انگلینڈ ہے اور فرانس ہے، امریکہ ہے، سب جگہ پر جب وہ مسلمان اپنی اس پہچان کے ساتھ رہتا ہے، حالانکہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو، مسلمان کے لباس کو، اس کی داڑھی کو، اس کے کرتے کو، اس کے پاجامے کو، سب چیزوں کو کیمرے پر لاتے ہیں، ایک ایک چیز کو الگ الگ اینگل سے، اور اس کو بدنام کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن جو قوی ہوتے ہیں، اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ پر اچھا بھروسہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہوتا ہے، تو آدمی اس سے ڈرتا گھبراتا نہیں، بلکہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون ہوں؟ اللہ کا، اپنے ابا کا بیٹا بعد میں، پہلے کیا ہے؟ اللہ کے بندے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی۔ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑا فخر، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، امت میں بھی ہیں اور ماننے والے امتی۔ امتی دو قسم کے ہیں، ایک آپ کو ماننے والے ہیں، اور ایک امتی وہ ہے جو آپ کو مانتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کا امتی بنایا، یہ فخر ہے ہمارا، اور پھر ماننے والوں میں سے بنایا ہے۔ تو اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کی پوری مانیں،
مانیں گے انشاءاللہ؟ آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے ایسا تو نہیں کریں گے، پورا مانیں گے نا؟ بچہ گھر میں بھی وہی اچھا لگتا ہے جو پوری اطاعت کرتا ہے، اسکول میں بھی وہ اسٹوڈنٹس اچھے رہتے ہیں کہ جو اپنے ٹیچرز پرنسپل کی پوری اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے اللہ کے وہاں بھی وہ بندوں کی قدر ہوتی، اللہ بڑا مہربان اور بڑا قدردان ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے شکور، بڑا قدردان، بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ اس لیے جوانی کی عبادت میں ثواب زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، گناہ کرنے طاقت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، جذبات بھی بہت اوپر ہوتے ہیں، تو اس وقت چانس زیادہ ہے گناہ کرنے۔ لیکن یہ سارے چانس ہونے کے بعد ایک بندہ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جوان کا سجدہ بوڑھے کے مقابلے میں کتنے سجدوں کے سے زیادہ ہے؟ 70 سجدوں۔ اور سب سے بڑی فضیلت جوان کے لیے ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابھی دوپہر میں آپ لوگ یہاں تھے نا، گرمی لگتی، پنڈال میں گرمی لگتی، کہ اوپر پنڈال ہے، اتنا زیادہ ٹیمپریچر بھی آج کل نہیں ہوگا، کتنا ہوگا؟ 39 ہے، پھر بھی یہاں گرمی تپش لگ رہی تھی۔ قیامت کے دن سورج جو ہے بالکل سر پر ہوگا، بہت قریب ہوگا، اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری مچی ہوئی ہوگی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، بہت بڑی فضیلت ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، تو اس لیے سب کہو الحمدللہ، زور سے کہو بھائی ذرا۔ اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے، نماز پڑھتے ہیں سبھی، ارے بھائی پڑھتے ہیں، اب نیت کر لو کہ پانچوں وقت کی باجماعت پڑھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گھر رہیں گے تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے، اذان کے بعد انتظار نہ کریں۔ جو آدمی اذان کا پابند ہوگا اس کی جماعت نہیں جائے گی، اور جو جماعت کا پابند ہوتا ہے اس کی کبھی چلی جاتی ہے۔ تو پھر جماعت کے وقت آدمی چلا جاتا ہے تو کبھی چلی جاتی ہے جماعت، اور جو اذان کا پابند ہوتا ہے اس کی کبھی جماعت جاتی ہے۔ اور جو وقت آپ کا اسکول کالج میں ہو تو وہاں کر لیں، اب وہاں مثلا 1:30 بجے نماز ہے مسجد میں، 1:30 بجے آپ کا کلاس چل رہا ہے، اور 2 بجے ریسیس ہے تو 2 بجے پڑھ لیں، 2:30 بجے ریسیس ہے تو 2:30 بجے پڑھ لیں، لیکن نماز قضا نہ کر۔ آپ حضرات نے فضائل میں سنا ہوگا کہ قضا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نیت کرتے ہیں سبھی انشاءاللہ کہ خود نماز کی پابندی کریں گے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ نماز ایسی چیز ہے، بہت سارے نوجوان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچا نہیں جاتا، ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتاؤ، ایسا کہتے ہو۔ پتہ نہیں لوگ بتاتے بھی ہیں وظیفے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا وظیفہ بتایا ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکنے والی پاورفل وظیفہ ہے یہ، کہ جو آدمی بھی نماز کی پابندی کر لے گا تو دھیرے 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 سارے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ جیسے کہ نماز پابندی سے پڑھے اور اچھی پڑھے، کیسی پڑھے؟ آپ لوگ تو جانتے ہیں جتنے قسم کے کھیل ہیں، فٹ بال ہو، والی بال ہو اور کرکٹ ہو، سب کے کوئی اصول آداب ہیں، بال پکڑنے کے، بیٹ پکڑنے کے، کھڑے رہنے کے، چلنے کے، دوڑنے کے، کودنے کے، وہ سیکھتے ہیں، کوچنگ ہوتا ہے اس کا۔ اور آدمی عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی کوچنگ کرتا رہتا ہے، یعنی انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں، ان کا بھی کوئی کوچ ہوتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا کوچ، اس سے وہ رہبری لیتا رہتا ہے ہر وقت۔ تو نماز ایک عبادت ہے اور اس میں کتنے ساری حرکتیں ہیں، کھڑا رہنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو وہ بغیر کوچ کے آ جائے گی نماز؟ ارے وہ آ جائے گی، اور بغیر پریکٹس کے نماز سیکھ لے گا۔ تو ہم نے پریکٹس کی ہے کسی کے پاس؟ بولو نا بھائی، بچپن میں سب کو جمع کر کے مکتب کے مولانا نے پڑھائی تھی، بس وہ
اس وقت بچے تھے, مولانا لکڑی لے کر گھومتے تھے, اتنے دیر سیدھے کھڑے رہتے تھے, پھر جب وہ آگے بڑھ جاتے تھے تو وہی نا اس وقت پریکٹس کی تھی. اب سمجھ بوجھ ہو گئی, 15 سال کی عمر ہو گئی, نماز فرض ہو گئی, تو اب نماز کو سیکھیں. یہ تبلیغ میں دوسرا نمبر ہے. دوسرا نمبر کون سا ہے؟ نماز. کہ اب نماز کو سیکھنا ہے کہ کیسے کھڑا رہنا ہے, کہاں ہاتھ باندھنا ہے, کیسے رکوع کرنا ہے, کیسے سجدے کرنا ہے, کیسے قاعدے میں بیٹھنا ہے, اور کیا کیا پڑھنا ہے, سنت نمازوں میں کیا پڑھنا ہے, فرض نمازوں میں کیا پڑھنا ہے. سنت نمازوں میں ہر رکعت میں قرات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں, اور فرض میں فرض میں کیا کرتے ہیں؟ فرض میں پہلی 2 رکعت میں سورت بھی ملاتے ہیں, دوسری 2 رکعت میں نہیں ملاتے. ایسے کیا ہوتے ہیں. اور ایسے سنت غیر موقدہ جو نماز ہوتی ہے اس کے کچھ مسائل الگ ہیں موقدہ کے مقابلے. جیسے عصر کی 4 اور عشاء کی 4 رکعتیں, وہ 2 چھوپے ہیں, 2 کا خیر مسئلہ ہے, آپ لوگ بعد میں پوچھ لینا برابر. اس کا کچھ فرق ہے موقدہ اور غیر موقدہ کی ادائیگی کا. یہ مسائل ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح جاننا ہے. اور ہمارا اصل علم یہ ہے, ٹھیک ہے آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں پوری محنت کرو, وہ زمانے کے ہنر فن ہے, وہ بھی سیکھنا اچھی چیز ہے, اچھی نیت سے سیکھا جائے. وہ ہم خدمت کریں گے, ڈاکٹر بنیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, یا جو بھی پیشہ اختیار کریں گے اس سے جو پیسہ ملے گا اس پیسے سے خدمت کریں گے. جاب ہوگی تو تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ سے خدمت کریں گے. اور جو عورت ہماری صلاحیت پیدا ہوگی اس صلاحیت سے خدمت کریں گے. تو اس لیے اس میں اپنے جو محنت ہے وہ پوری کرو, لیکن اس کے ساتھ یہ جو فرائض ہے بنیادی, ایمان, نماز, روزہ, اگر مال ہیں آپ کے پاس تو جو بالغ ہو جائے گا اور صاحب نصاب بھی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ بھی آئے گی. ابا ادا نہیں کریں گے, اس کو کرنی پڑے گی, بولو نا. اور جو بالغ ہوں گے اور صاحب نصاب ہوں گے تو قربانی کون کرے گا؟ ابا کریں گے, خود کرنی پڑے گی. بالغ ہیں, صاحب نصاب ہے, تو صدقہ فطر کون دے گا؟ ابا دیں گے. ہاں, نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر والد پر آتا ہے, قربانی نہیں آتی. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو جس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. تیسرا نمبر یہ ہے تبلیغ. تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ماحول تھا, اور دنیا میں ایسے دور آئے مسلمانوں کے عروج کے جو زمانہ تھا تو اس میں یہ علم بہت عام تھا, یہاں تک کہ بادشاہ عالم ہوتے تھے. ہاں, مسلمانوں کے جو عروج کے دور ہیں دنیا میں اس میں جو بہت سارے بادشاہ تھے وہ عالم ہوتے تھے. ہمارے یہاں جو مغلوں کا وہ رہا اس میں وہ اکثر عالم ہوتے تھے, اتنا علم عام تھا. لیکن ابھی جہالت عام ہے. تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ وہ جہالت ختم ہو اور علم عام. تو سیکھیں گے انشاءاللہ. اپنی ضرورت کا علم سیکھیں, نماز کی مشق کریں, اور قضا نہ ہونے, فجر کی پابندی سے پڑھیں. جوانوں میں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے, نوجوان کوئی بات طے کر لیتے ہیں نا. آپ دیکھیں نا, جوانوں نے گھومنا پھرنا تو رات 2 بجے تک جاگتے ہیں. ارے جاگتے نہیں جاگتے, تو حوصلہ ہے ان کو, 2 بجے تک جاگتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں ابن عمر فرماتے کہ ہم چند نوجوان تھے, ہم رات میں عبادت کرتے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے عبادت کرتے کرتے, پھر سو جاتے. تو اس لیے عبادت کی پابندی کریں, اور فجر بھی اہتمام سے پڑھیں. پڑھو گے انشاءاللہ, لیکن فجر اس وقت اہتمام سے پڑھیں گے کہ جب جلدی سوئیں گے, رات میں جلدی آرام کر لیں تاکہ نیند بھی پوری ہو جائے. صبح صبح پڑھائی بھی کرو گے نا تو اچھا یاد ہوگا, اچھا یاد ہوگا. آرام کر کے اٹھے, اب کچھ پڑھنا ہے تو پڑھائی بھی کر. فجر کا وقت ہو جائے تو فجر پابند دے سکتے. اللہ توفیق دے دے 2-4 رکعت تہجد پڑھنا, ورنہ کم از کم فجر جو ہے اس کی جماعت نہیں جانی.
پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے، بہت بہت پڑھیں گے. اور پھر عام مثلا ہماری مسجدوں میں فجر بعد تھوڑی دیر مشورہ ہوتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 5-10 منٹ مشورے میں شریک ہو جاؤ. پھر اگر زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے، ٹیوشن کلاس ہے یا اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، تو آپ چلے جائیں. اور جب آپ کے پاس وقت ہو شام کو، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، تو اس وقت میں جیسے ابھی کارگزار اسٹوڈنٹس کی کیا محنت ہے، تو اپنی اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنے محلے میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی فکر کریں، ملاقاتیں کریں ان سے، ان کو تیار کریں نماز پڑھنے کے لیے، تعلیم میں بیٹھنے کے لیے. اور جو ویکیشن آوے تو ویکیشن میں وقت لگانے کے لیے تیار کریں. تو جتنی آپ دعوت دو گے اتنے آپ کے اندر پختگی پیدا ہو. آدمی جتنی دوسروں کو دعوت دیتا ہے اتنا خود پختہ ہوتا ہے کہ وہ بات اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے اندر بھی بیٹھے. اس لیے بار بار دعوت دے نماز کی، قرآن پڑھنے کی، علم سیکھنے کی، ایمان بنانے کی، اخلاق سنوارنے کی. اس وقت جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے نا، تو اخلاقی زوال بہت ہے، اخلاقی زوال. اور جہاں سب سے زیادہ اخلاق سے برتنے کو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور سب سے زیادہ جہاں حق بتایا تھا اللہ نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ. سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی. کس کی عبادت ہوگی؟ صرف ایک اللہ کی عبادت. اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک بات. اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. ان کے اوپر احسان کرنا ہے. ابھی اس وقت پہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو آپ پیسے ان کو دے کر ہیں، تو ان کی خدمت کریں. اور سب سے بڑا احسان ہے کہ ان کی اطاعت کریں. کیا کریں؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون ماں باپ کی اطاعت کرے گا؟ روزانہ ابھی جا کر معافی مانگ لیں ان سے، کہ اگر ان کی اطاعت میں، ان کی خدمت میں کچھ کمی رہی ہو تو ان سے معافی مانگیں. اور آئندہ زندگی میں ان کے ساتھ احسان کریں، ان کی اطاعت کریں. ماں باپ خیرخواہ ہوتے ہیں اولاد، اور سب سے زیادہ آدمی نافرمانی کرتا ہے. تبلیغ میں چوتھا نمبر وہ ہے اکرام مسلم. ایک تو مسلمان ہونے کی وجہ سے عام حق ہے سب کا، پھر وہ مسلمان ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو حق کتنا ہو گیا؟ ڈبل ہو گیا. مسلمان ہونے کا حق تھا اور پھر ماں ہونے کا حق. تو مسلمان ہے، ماں ہے، تو اس کا اور زیادہ حق. یہ دو کام ہو گئے. ایک تو ہر مسلمان کا اکرام تھا، اور پھر وہ مسلمان کون ہے؟ ماں ہے. وہ مسلمان باپ ہے، والد ہے. وہ مسلمان بھائی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، تو ان کا حق اور زیادہ ہو جائے. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر اکرام مسلم. اور پانچواں نمبر ہے اخلاص. یہ سارے کام کس کے لیے کریں گے؟ اللہ راضی ہو جائے. نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، ماں باپ کی خدمت بھی، تبلیغ کا کام بھی، ملاقاتوں میں بھی اسی لیے جائیں گے، مشورے میں بھی اسی لیے بیٹھیں گے، ہفتہ واری اجتماع میں بھی اسی لیے جائیں گے. اور جب اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیشہ کریں گے. اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیشہ کریں گے، پابندی سے کریں گے. ہر مہینے میں کریں گے، گرمی میں بھی کریں گے، سردی میں بھی کریں گے. ہاں ایگزام ہے تو کچھ 19-20 ہوگا. کتنا ہوگا؟ 19-20 کریں، 18-20 نہ کریں. ایگزام آتی ہے تو کچھ وہاں محنت بڑھانی پڑتی بڑھا دیں، لیکن نماز تو پوری پڑھیں گے. ہاں تو اب روزانہ 1 گھنٹہ دے دیتے، ایگزام میں زیادہ محنت کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ دے دیں. 3 دن کی ترتیب بنا لیں، لیکن اگلے مہینے ایگزام ہے، تیاری کر رہے ہیں، تو اس مہینے 3 دن نہیں جا سکیں گے تو 1 مہینہ چھوڑ دیں گے. لیکن بند نہیں کریں گے. تعلیم میں بیٹھیں گے کہ 10 منٹ ہوتی ہے وہ تو بیٹھ سکتے ہیں. ایسے اپنے گھر میں تعلیم کریں.
اور اپنے چھوٹے بڑے بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی اچھی اچھی باتیں سنا. فضائل کی کتابوں میں جو باتیں سنتی ہیں تو کیسی لگتی ہیں؟ اچھی لگتی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں ساری. تو وہ باتیں اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے تعلیم کریں انشاءاللہ؟ پہلے سے ہو رہی ہے، اللہ کا شکر. نہیں ہو رہی ہے تو جا کر شروع کر دیں. کتاب نہ ہو تو یہاں دیکھ لیں کوئی کتاب والے ہوں، یا پھر ہر جگہ آج کل تو کتاب ملتی. فضائل اعمال، فضائل صدقات کس کے گھر میں ہے؟ اکثر کے گھر میں تو ہے. جس کے گھر میں نہ ہو تو لے. گجراتی میں بھی ملتی ہیں، اردو میں بھی ملتی ہیں، ہندی میں بھی ملتی ہے، انگریزی میں بھی ملتی ہے، اور بھی بہت سی زبانوں میں ملتی ہے. آپ کو جو زبان زیادہ مناسب ہے اس میں لیں. کریں گے تعلیم انشاءاللہ. اپنے گھر میں تعلیم کریں. مسجد کی تعلیم 10-15 منٹ ہوتی ہے، اس میں بیٹھیں اور اچھے ماحول میں رہیں. مسجد کے ماحول میں مسجد اور جماعت کے ساتھ رہیں، اعمال میں رہیں. اور باقی پھر گھر جا کے آرام کریں. باہر چوکوں پر، چوراہوں، ہوٹلوں پر، یہاں وہاں اپنی بیٹھک کے نہ بنائیں. وہاں سے آدمی دھیرے 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 پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے. دھیرے دھیرے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. بعض جگہ جو اوپر سے جگہ بہت خوبصورت دکھتی ہے، جگہ بہت خوب، لیکن اندر بہت خراب ہوتا ہے. تو ایسے بہت سی جگہ باہر سے بہت اچھی دکھتی ہے، لیکن وہ اندر سے آدمی کو بگاڑ دینے والی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر بیٹھک نہ بنائیں. مسجد سے اپنا رابطہ رکھیں، اچھے لوگوں سے رابطہ رکھیں، اپنی ضرورت کا علم سیکھیں، دین سیکھیں. اور پھر جو چھٹیاں ملیں اس کو جماعت میں لگائیں. جیسے ابھی بات ہے بھی، جب موقع بہ موقع 2 مہینے 3 مہینے میں 3 دن کی اکٹھی چھٹی آ جاتی ہے تو 3 دن لگائیں. دیوالی میں 20 دن ہوتے ہیں تو اس میں 10 دن لگا دیں. ابھی مئی میں ویکیشن ہوگا، اس میں 1 چلہ لگائیں. اور آپ کا کورس ختم ہو جاوے، تعلیم مکمل ہو جاوے تو کتنے مہینے لگائیں گے؟ سب کو معلوم ہے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اور تو 4 مہینے لگائیں گے. ابھی سے نیت کر لے سکتے، کرتے ہیں نیت انشاءاللہ. اور روزانہ اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعلیم میں کامیاب کر دے. اور اس کے بعد پہلے 4 مہینے لگوا دے تاکہ ہم دین پر چلنے کی مشق کر لیں، دین کی دعوت دینے کی بھی مشق کر لیں، اور پوری زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے دین کے داعی بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی بنا دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اللہ تعالیٰ بنا دے گا. جو اصل ہماری منزل، اصل فیوچر وہ ہے. اصل فیوچر کون سا ہے؟ ماں بعد موت. یہاں تو سب کی گزر جاتی، یہاں تو سب کی گزر جاتی. اصل فیوچر جس کو مستقبل کہے وہ ماں بعد موت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کی دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس سال کون کون فارغ ہو رہے ہیں؟ فائنل ایئر والے ذرا کھڑے ہو جاؤ. ان کا یہ فائنل ایئر ہے، آخری سال. ان کا یہ آخری سال، یہ 6ٹھا نمبر آیا. یہ 6ٹھا نمبر. یہ جو فائنل ایئر والے ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم پہلے اپنا یہ کورس ختم ہو رہا ہے تو پہلے 4 مہینے لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ بولو نا. فائنل آپ کی نیت پکی ہوگی 4 مہینے جانے کی تو بہت سی مچھلیاں خریدیں گی آپ کے سامنے. نیت پکی ہوتی ہے جب 4 مہینے جانے کی تو چھوٹے بڑے جاب آتے ہیں. اور پھر دل میں آتا ہے اگر ابھی نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. حالانکہ پکی جاب نہیں ہوتی پھر بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے کچھ ایکسپیرینس ہو جائے گا، ابھی لگ جائے تاکہ کوئی فائنل جاب مل جائے، پرماننٹ جاب مل جائے. لیکن اگر یہ نہیں سیکھا ہے تو اس کے بعد کیا جاب کریں گے؟ اللہ کے وفادار نہیں بنے، ابھی تک عبادت نہیں سیکھی، اچھی اخلاق نہیں سیکھے. تو اس لیے اس کو انٹرنشپ سمجھ لیں. ایک طرح سے ہوتی ہے نا 1 سال MBBS میں. تو یہ تعلیم پوری کر کے 4 مہینے کیا سیکھنے کا ہے؟ لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ سیکھنا ہے، نماز پڑھنا سیکھنا ہے، آخرت کی فکر کرنا سیکھنا ہے، اور جاب کیسے کرنا ہے. ایک تو جاب میں کیا کام کرنا ہے وہ ہے، اور ایک جاب کیسے کرنا ہے کہ ایمانداری سے کرنا ہے کہ بے ایمانی کرنی. تو کیا سیکھنے کا ہے ہم کو؟ وہ سیکھنے کے لیے 4 مہینے تو لگانے چاہیے، نہیں لگانے چاہیے؟ نیت کرتے ہیں سبھی انشاءاللہ. بس 4 ہی آدمی ہیں فائنل والے. آپ لوگ ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں. ایک ساتھی کو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک ہمارے ساتھیوں میں صرف بھی بیٹھ جائے مقامی ساتھی. اچھا بھائی، ابھی تو ویکیشن یہ قریب ہے ممبئی والا، تو اس میں سے جو چلہ لگا سکتے ہیں وہ لڑکے طے کر لو کہ انشاءاللہ اس سال چلہ لگا. بھائی لگاؤ گے؟ کچھ 19-20 ہوگا تو کر لیں گے، لیکن چلہ لگا لیں.
یعنی 19-20 سے مطلب کیا؟ الٹا سیدھا نہیں کرنا کچھ، سیدھے سیدھے میں 19-20 کرنا. یعنی 19-20 کا مطلب کہ امی کہہ رہے بھائی ویکیشن کے لیے اپنے یو پی میں نانی کے گھر جانا ہے، راجستھان کے رہنے والے ہیں تو ماموں کے بہت فون آ رہے ہیں. امی سے کہہ دیا کہ آپ چلی جائیں، میں چلا لگا کے پھر آ جاؤں گا 2-4 دن. تو اس کو کہتے ہیں 19-20. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے چلنے کے لیے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جو چلا لگا سکتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ابھی اس میں جو چلا لگا سکتے ہیں، جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے. چاہے پہلے چلا لگا ہے نہیں لگا ہے، گھر سے ابھی اجازت لینے کی باقی ہے، پھر بھی ابھی آپ اپنی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ. امی سے پوچھنا ہے، ابا سے کہنا ہے، سب بات کی بات. دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا پہلے طے کر لیتے ہیں، پھر امی سے بات کرتے ہیں اور امی کو وکیل بنا دیتے ہیں ابا کی کورٹ میں مقدمہ لڑنے کے لیے. بھائی ابھی بیٹھ جائے، او بھائی تھوڑی دیر بھائی بیٹھ جاؤ 2-5 منٹ اور صبر کر. بھائی کھڑے رہو. جو کھڑے ہوئے ابھی تو اور بہت سے لڑکے اس میں ہوں گے جن کے پاس ویکیشن ہے 35-40 دن کا ہے. بھائی کھڑے ہوتے ہیں جلدی ہے نا؟ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کھڑے ہو. ITI والوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور انجینئرنگ والے مسجد والے ہی آپس میں اس کا مشورہ کر جو کچھ مطلب ہے ان کی طرف سے کھانا وغیرہ پہنچانا رہتا ہے، وہ مسجد نہیں ذمہ داری لیتی کہ ہم اپنا فی سبیل اللہ پورا نظام بنائیں گے اور وہ پہنچا دیتے تھے. اس کے لیے سارے مسلح چندہ دیتے تھے؟ نہیں، وہ خالی اپنے ساتھی مخصوص ساتھیوں نے مل کر ہی کیا تھا وہ چیز. یعنی اس کو پورے ہلکے شہر لیول پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ یہ مسجد اپنے حساب سے کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح تو ہمارے ایک مسجد ہے، مسجد فاطمہ، تو وہ ہاسٹل سے قریب ہے، تو وہ مسجد میں آتے تو وہیں ان کا افطاری کا نظام ہو جاتا تھا اور وہ لڑکے وہیں پہ افطاری کر لیتے تھے مسجد میں. اور 2 مرتبہ ان کو ہم نے مرکز پر بھی آنے کی دعوت دی، تو اس میں سے آخری مرتبہ 13 بچے ڈاکٹر صاحب آئے تھے. ان کا کھانے کی دعوت بھی ہماری ایک مسجد نے بشاشت سے کہ ہم ان کی دعوت کریں گے، اور ہم لوگ ان کو یوں کرتے ہیں کہ مغرب کا بیان سنتے ہی فوراً اس کے بعد کھانا کھلا دیتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر وہ اپنے ہاسپٹلوں میں چلے جاتے ہیں. 2 مرتبہ ہم نے یہی سب سے بہتر شکل ہے ان کو جوڑنے کے لیے ہفتہ واری اجتماع سے ان کو جوڑ دیں. ابتدا میں کچھ کام نہیں ہوتا تو کوئی بھی جگہ ان کو چھٹی کا رعایت کرنی پڑتی ہے، کوئی اتوار کا دن ہوئی ہے ابتدا میں مانوس کرنے کے لیے. باقی ان کو سب جگہ ہفتہ واری اجتماعات ہوتے ہی، اور عموماً یہ شام کا جو وقت ہوتا ہے مغرب عشاء کا وقت، خاص کر کے مغرب سے عشاء بعد کا وہ وقت ان کی فرصت کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی گودرا سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا کالج ہے، تو وہاں سے وہ لڑکے اور اجتماع میں ہی آتے ہیں. ان کو لینے کے لیے کچھ سواری وغیرہ کا نظام کر لیتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں وہاں. تو وہ سب سے بہتر جگہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایک محنت شروع کرتے ہیں. پھر ایسا نہ ہو کہ ان کا دینی داعیہ اور جذبہ بننے کے بعد وہ دائیں بائیں ہو جائے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو بات ہے نا کہ چھیڑو مت، اور چھیڑے ہیں تو پھر چھوڑو مت. دینی جذبہ بننے کے بعد بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں ان کو وصول کرنے کے لیے، اس لیے ان کو اپنے ہفتہ واری شب گزاری کے مقام سے جوڑ دیں. تو وہاں یہ ہوگا کہ ان کی نگرانی رہے گی، ان کی آمد و رفت رہے گی، ہمارے ساتھیوں سے ان کا اختلاط رہے گا، ان چیز کا پتہ چلے گا، تشکیل وغیرہ بھی قابو میں آ جاتی. تو اب یہ آپ لوگ جو نا یہ 2-2.5 مہینے میں جو فکر مند طلبا کو وہ اس کو مزید اور آگے بڑھائیں اور ان لڑکوں پر ذمہ داری بڑھائیں. ان کی جو سطح ہے اس سطح سے ان کی ذمہ داری بڑھاویں، اور اس میں پورے مقامی کام کی بھی ان سے کارگزاری لیں. ہر حلقے کی، ہر مسجد کی سطح سے وہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں لا کر پھر تشکیلیں ہوگی نا تو انہی کے ذریعے سے آپ کی آدھی پونی تشکیلیں قابو میں آ جائے گی. بلکہ ویکیشن آپ کے سال بھر کا نظام آپ کے سامنے ہونا چاہیے. کون سے ایام میں چھٹیاں ہیں، ویکیشن الگ الگ قسم کے ویکیشن ہوتے ہیں نا آج کل. سیمسٹر والوں کے ویکیشن لمبے نہیں ہوتے، 10-15 دن 20 دن ہوتا ہے. ایسے دیوالی میں ویکیشن ہوتا ہے تو اس میں بعضوں کا نہیں ہوتا. جن کا ہے جو جا سکتے ہیں ان کو بھی شروع کر دیں. ابھی جیسے 12ویں والوں کی بہت سی جماعتیں روانہ ہو گئی چلے کی،
12वीं वालों की बहुत सी जमातें मार्च एंड में, अप्रैल के शुरू में रवाना हो गई है और अभी भी हो रही है, क्योंकि उनका वैकेशन तो कब से हो गया, उनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई मार्च एंड में। 28 मार्च को शायद आखिरी पेपर था उनका, 28 को था, 18 मार्च को 10वीं 12वीं वाले दोनों 18 मार्च को फारिग 18 थी कि 28 थी? 18 थी मैंने। है 28 मार्च को था आखिरी पेपर उनका। हमारे यहाँ तो नहीं, 8 सालों का था 28 को, तो वो रवाना हो गए। और अभी मई में जो है टीचर्स और 11वीं वाले और दीगर जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनका बड़ा वेकेशन होता है, तो वो पूरा जो है ना हर 2 महीने पहले से वो आ रहा हो। जैसे ये जो छुट्टियां थी वो 2 महीने पहले आपके जून में आ जाए। ऐसे जून में दिसंबर में सेमिस्टर ख़त्म होते हैं, वो जून दिसंबर में होते हैं। फिर जो फाइनल वाले होते हैं ना उनका जुलाई अगस्त एंड तक ख़त्म होता है। 4 महीने की तश्कीलें होती हैं, तो पूरा जो है सबको याद होना चाहिए किसकी कब छुट्टियां हो रही है, किसकी कब तश्कील है। वो आप हजरात वो जुड़ने वाला पाबंदी से रखोगे तो ये फिक्र मुंतकिल होती रहेगी और स्टूडेंट्स के ज़रिए से सारे हल्कों में पहुँचेगी। और 2-2 साथी भी आप बुलाते हो, अल्लाह कबूल करे। ठीक है, तशरीफ रखो। ये तो कुछ हालात का जायज़ा हो गया, आप हजरात के दिलों में आ गया होगा। सबके लिए मुफीद चीज़ है काम करने वालों के लिए। असल बुनियाद इस काम का मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं? तबलीग का, दावत का ये काम। आप में से किसने चिल्ला लगाया? जरा हाथ ऊपर करो, चिल्ला जिनका लगा है एक ही करो, लेकिन पूरा कर दो। एक ही हाथ कर दो, पूरा ऊपर कर दो। हाँ, अब हुआ कि स्टूडेंट्स हैं और 10 दिन किसके लगे? हाँ, और 3 दिन, सिर्फ 3 दिन लगे वैसे, जिनके 10 दिन और चिल्ला नहीं लगा, सिर्फ 3 दिन लगे माशाअल्लाह। और इसमें जो पाबंदी से गश्त करते हो कितनी, जो पाबंदी से हर हफ्ते अपनी मस्जिद में गश्त करते हो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाओ। तो ये जो काम करते हैं, हम गश्त करते हैं, जमात में जाते हैं। अभी आप लोगों को बुलाया तो इज्तिमा में आ गया और स्टूडेंट्स के जोड़ में भी आ गए। ये जो काम दावत का हम कर रहे हैं, इस काम का मकसद अपने दीन को सीखना और दीन पर अमल करने की मश्क करना। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट सीखते हैं लोग और फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं, थियरी में उसको सीखते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो आदमी को महारत धीरे धीरे होते 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 आदमी इंजीनियर बन जाता है। थियरी में पढ़ा, फिर प्रैक्टिकल किया, आदमी करते 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 डॉक्टर बन जाता है। समझा ना? एक वक्त था कि वो इब्तिदाई साल में सुनता था कि वह ऑपरेशन होता है, इस तरीके से पेट चीरते हैं, अंदर से पथरी निकालते हैं, सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे 5-6 साल मशक़, फिर 2 साल MS कर लिया तो आदमी डॉक्टर बन गया और अब वो खुद ऑपरेशन करता हो गया। तो ऐसे ही दीन का एक थियरी है, इल्म उसका, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने पढ़ा तो वो ईमान का कलमा है। फिर ईमान का प्रैक्टिकल है, नमाज है तो नमाज का प्रैक्टिकल है, उसकी अमली मश्क है। जैसे रोज़ा है, रोज़ा का एक अमल है। हज है, हज एक नाम है, उसके फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें हैं, फिर उसका एक अमल है। ऐसे पूरा दीन है, 24 घंटे की ज़िंदगी। इस्लाम एक ऐसा मजहब है दुनिया में कि जिसमें 24 घंटे के लिए कोई ना कोई अमल है, या यूं कहें कि 24 घंटे के सारे कामों का कोई तरीका है। 24 घंटे में हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी हमारे फ़ैल हैं, उसका कोई तरीका है, इसको इस्लाम कहते हैं। यहाँ तक कि हमारा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना,
یہ جتنی بھی چیزیں وہ سارے کام ہیں، فعل کار یہ بولتے ہیں نا گجراتی میں. یہ تو ہندی والے زیادہ ہوں گے یار، گجراتی والے زیادہ، ہندی والے ہندی میں بھی کار یہی بولتے ہیں. تو یہ سارے آدمی کے جتنے بھی فعل ہیں، کام ہیں، تو وہ سارے کاموں کا ایک طریقہ ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اب سارے کاموں کو اس طریقے پر کریں جس طریقے پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے ہم کو بتایا. اس میں ساری عبادتیں بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بھی، اور اس میں ہمارے 24 گھنٹے کے جتنے بھی کام ہیں، کپڑے پہننا، ٹوپی پہننا، بال کٹوانا، جوتے پہننا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ایک خاص طریقہ ہے. ان طریقوں کی عملی مشق کرنا ہے تبلیغ کے کام، کہ ہر مسلمان اس محنت میں لگ کر اس کی عملی مشق کرے. اتنی مشق کر لے کہ اب ہر حال میں وہ ان سارے کاموں کو اس طریقے پر کر سکے. اس چیز کی پریکٹس ہے، کسی کو لکھنے کی مشق ہوتی ہے تو لکھتا جاتا ہے، اور جس کو لکھنے کی مشق نہ ہو اور ٹیچر اوپر سے لکھواوے، وہ 3 مرتبہ بولتا ہے پھر بھی ایک بار نہیں لکھ پاتا. ہوتا ہے نا سر، وہ لکھواتا ہے جب تو 3 بار بولتے ہیں. تو بازے ہوتے ہیں پیچھے کی بینچ والے ہوتے ہیں سب، تو ان کی آدھی کی آدھی کافیاں خالی رہ جاتی ہے اور آگے والے فٹافٹ لکھتے جاتے ہیں. وہ ایک بار بولتے اتنے میں لکھ دیتے ہیں، کہ ان کو مشق ہے. ایسے جب اچھی طریقے سے اسلام پر چلنے کی ہم مشق کر لیں گے تو اسلام پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. کہ جس نے اس کو مشق کر کے اس پر چلنا سیکھ لیا. جیسے سائیکل چلانا آسان ہے مشکل ہے؟ بولو بھائی، سائیکل چلانا کیسا ہے؟ مشکل کام ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے. آپ چلاتے ہو؟ جو کوئی بھی چلاتے. کتنے عمر ہے؟ 15 سال کے ہو؟ 10 سال کے بھی بچے چلاتے ہیں. تو انہوں نے سیکھ لیا. اور ایک 25 سال کا لڑکا ہے لیکن اس نے سیکھا نہیں، پھر اس کے لیے آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ اس کے لیے مشکل. تو ایسے ہی دین پر چلنے کی مشق ہے یہ تبلیغ کا کام، کہ ہر آدمی پریکٹس کرے اس کی. اس لیے اس میں جوڑتے ہیں، مسجد میں اور روزانہ تعلیم میں بٹھاتے ہیں کہ اسلام کو سنیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، خدمت، سب سنتے ہیں، کتاب میں آتا ہے، سب حدیثیں آتی ہیں. تو وہ جو سنتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے محفوظ کرنا، یاد کرنا، اور پھر جیسا سنا ہے ویسا اس پر عمل بھی کرنا، اور اپنی ذات سے اس کی مشق کرنی. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ سارے کاموں، اس میں کھانا پینا بھی آئے گا، سونا بھی آئے گا. سونے کی سنتیں ہوئی تھی، 3 دن میں گئے تھے جماعت میں جاتے ہیں تو سونے کی سنتیں بولتے ہیں. کہ سونے میں کیسے باوضو سونا، اور کیا کیا سنتیں؟ ہاں، دعا پڑھ کے سونا، سونے کی دعائیں، اور وضو کر کے سونا، موٹا کپڑا بچھا کے سو. وہ ادب میں سے، وہ سونے کے ادب میں سے. جب مسجد میں آدمی ہو تو مسجد میں کپڑا، ورنہ گھر میں نیچے بھی سو سکتے. موسم کے حساب سے ہونا چاہیے. سردی کا موسم ہو تو موٹا بچھا کے سونا چاہیے گھر میں بھی، ورنہ سردی لگ جائے گی، رات میں نیند نہیں آئے گی. لیکن سنتیں ہیں کچھ، جیسے باوضو سونا، دعا پڑھنا، تسبیح فاتحہ پڑھنا، ایسے قبلے کی طرف چہرہ کرنا، اس طرح سونا، دانی کروڑ سونا، یہ سنتیں. کھانے کی سنتیں ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھونا، کھاتے ہوئے وہ کھانے کی سنتوں میں سے دسترخوان بچھانا،
अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना। तो ये हर वक्त की सुन्नतें, तो उसकी मश्क करनी। बस ये हमारे जहन में रहे कि हमारी कामयाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। अब जिंदगी में फिर जो भी काम करेंगे वो ऐसा ही करेंगे जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इसको अमली तौर पर सीखने की मेहनत है ये तबलीग। और दूसरा, जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो दूसरों को भी सिखाना, समझाना है। अपने घर में रहे तो अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को